السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 58۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد۔ رات کے پچھلے پہر جب برلن سے اڑان بھرنے والی فلائٹ اسلام آباد کی ہوائی اڈے پر اتری تو حمدان قریشی کے چہرے پر وہ تھکن نہیں تھی جو عام مسافروں کے چہروں پر ہوتی ہے، بلکہ ایک بے چینی تھی جو باپ کو اپنی بیٹی تک جلد از جلد پہنچنے پر مجبور کرتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی معمول کے سناٹے نے ان کا استقبال کیا۔ اپنا سفری بیگ وہیں لاؤنج میں چھوڑ کر وہ سیڑھیاں چڑھتے امارا کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ دروازہ آہستگی سے کھولا تو مدھم روشنی میں امارا سو رہی تھی۔ ان کی جیسے سارے سفر کی تھکان اتر گئی تھی۔ وہ دبے دبے قدموں سے چلتے بستر پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو امارا نے نیند میں کروٹ لی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اسے دیکھے گئے۔ میں آ گیا ہوں پرنسس، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہیں لگ رہا تھا نائلہ نے پھر اسے کچھ کرنے سے یا کہنے سے روکا ہوگا۔ اگر وہ ڈر گئی تھی تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ نائلہ سے ہی تھا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، نائلہ تمہارے لیے سب کچھ ہے، مگر میں غلط تھا۔ باپ کو بیٹی کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، یہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ بیٹی کو وقت دیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہو امارا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میری ہر کامیابی سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اور امارا کی آنکھوں کے کناروں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر حمدان قریشی کے گلے لگ گئی۔ اس نے حمدان قریشی کی ساری گفتگو سنی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے اس طرح تر تھا جیسے کسی نے خاموشی سے اس کے دل پر رکھی برف پگھلا دی ہو۔ ان کی شرٹ بھیگتی جا رہی تھی لیکن وہ اسے رونے سے روک نہیں رہے تھے، بس نرمی سے اس کے بال سہلا رہے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ سوری کس بات کے لیے؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کی بیٹی نہ ہونے کے لیے، اس نے سوچا، لیکن وہ حمدان قریشی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی محبت دیکھنا چاہتی تھی جو ہمیشہ دیکھتی آئی تھی۔ وہ اس محبت پر شک کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں بس کبھی کبھی ضد کرتی ہوں نا، آپ سے لڑ جاتی ہوں، اور آپ کو میری وجہ سے اتنی جلدی واپس آنا پڑ گیا، اس لیے بھی۔ اس نے سادہ الفاظ میں کہا۔ سچ چھپا ہوا تھا تو اسے چھپے ہی رہنا چاہیے تھا۔ حمدان ہلکے سے مسکرایا۔ اگر بیٹیاں ضد نہ کرے تو گھر گھر نہیں لگتا۔ اگر میرا آپ سے خون کا رشتہ نہ ہوتا تب بھی آپ میرے کہنے پر یوں ہی بھاگے آتے۔ وہ نہ جانے کس بات کی یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ خون کے رشتے انسان کو باپ نہیں بناتے، محبت باپ کو باپ بناتی ہے۔ وہ راتیں مجھے تمہارا باپ بناتی ہے جب میں نے تمہیں بخار میں اٹھائے رکھا، وہ لمحے جب تم نے پہلی بار ڈیڈی کہا اور میں نے خود کو دنیا کا امیر ترین آدمی سمجھا۔ تم میری بیٹی ہو، خون کا رشتہ نہ بھی ہوتا تب بھی تمہارے لیے اسی طرح دوڑا ہوا آتا۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی وہ سچ نہیں جانتے اور شاید یہی بہتر تھا۔ ان کی آواز میں جو یقین تھا وہ کسی شخص سے آلودہ نہیں تھا۔ وہ اس یقین کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھتی تو خود بھی ٹوٹ جاتی۔ ڈیڈی، اگر کبھی میں آپ کو مایوس کر دوں تو؟ وہ ان سے بہت ساری گارنٹی چاہتی تھی۔ باپ سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے بچے، اگر کبھی تم لڑکھڑاؤ تو یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، لیکن تم مجھے مایوس کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لو، میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ امارا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ راز دل میں دفن کر دے، خود اس بوجھ کو اٹھا لے، لیکن ان کے چہرے پر یہ سکون باقی رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو ان کے سینے سے اور قریب کر لیا۔ میں کسی کی بھی اولاد ہوں، یہ دھڑکن مجھے اپنی لگتی ہے۔ وہ آنکھیں موندے سوچ رہی تھی۔ حمدان اس کے بال سہلاتے رہے۔ انہیں بس اتنا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی رو رہی ہے اور ان کے بازو اس کے لیے کافی ہے۔ E7 اسلام آباد۔ فجر سے ذرا پہلے کی خاموش ساعت تھی جب رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور صبح نے ابھی پوری طرح جنم نہیں لیا تھا۔ کمرے میں ہلکی نیل کو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زمرد کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ اسے کسی آواز نے جگایا تھا۔ وہ شور نہیں تھا بلکہ مدھم گہری ٹھہری ہوئی آواز تھی جس کی وہ شادی کے بعد سے عادی تھی۔ وہ مدھم سی آواز باہر لاؤنج سے آ رہی تھی۔ یہ مصطفیٰ کی آواز تھی۔ وہ تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز نہ بہت بلند تھی نہ بہت دھیمی، بلکہ ایسی کہ سیدھا دل میں اتر جائے۔ وہ بلند آواز میں تلاوت کرنے کا عادی تھا، اسی لیے وہ باہر لاؤنج میں بیٹھتا تھا۔ وہ سورہ نحل کی
تلاوت کر رہا تھا اور یہ اسے آیت سن کر اندازہ ہوا تھا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں اور ان چھتوں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ مصطفیٰ نے آیت مکمل کر کے ترجمہ دہرایا تو زمرد بستر سے اٹھ کر آہستگی سے دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے اس نے امارہ، مائدہ اور مہرنگ کے ساتھ مل کر نحل کو کھولنے کا سوچا تھا۔ اس آیت میں ایک ننھی سی مکھی کو بتایا جا رہا ہے کہ اسے اپنا گھر کہاں بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کن جگہوں پر پناہ لینی ہے، اور انسان کے لیے اشارہ ہے کہ ٹھکانہ محض دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ ہدایت سے بنتا ہے۔ اگر مکھی کو پہاڑوں، درختوں اور انسانی ساختہ چھتوں میں گھر بنانے کا سلیقہ سکھایا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دل کے پہاڑوں، اپنے خوف کے درختوں اور اپنی آزمائشوں کی چھتوں کے درمیان ایک محفوظ مقام بنانا سکھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہم گھر دیواروں میں ڈھونڈتے ہیں، ہدایت میں نہیں۔ یہ چند سال پہلے کا زمانہ تھا جب انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد اس گھر کا نام رکھا تھا جسے وہ نحل کہتی تھی۔ مائدہ اپنی ہی لاجک دیتی تھی کہ قرآنی لفظ کیوں اہم ہے، اور اسی اہمیت اور آیت نے نحل کو کھولنے کا حوصلہ دیا تھا۔ نحل ایک ایسا مرکز تھا جہاں ان عورتوں کے لیے رہائش کا انتظام تھا جو معاشرے کی نظر میں داغ تھی مگر اپنے اندر شہد جیسی مٹھاس اور شفا رکھتی تھی۔ نحل ان کے لیے محض ایک گھر نہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کی ایک نئی سمت تھی۔ نحل ایسی جگہ تھی جہاں صرف چار دیواری نہیں، رہائشی، طبی امداد، قانونی مشورہ، ہنر سکھانے کی کلاسز اور سب سے بڑھ کر احترام ملتا تھا۔ وہاں آنے والی عورتوں کو ان کے ماضی سے نہیں جانا جاتا تھا، وہاں صرف یہ پوچھا جاتا تھا کہ اب تم کیا بننا چاہتی ہو۔ انہوں نے مل کر معاشرے کی کئی عورتوں کو محفوظ چھت، تھوڑی سی رہنمائی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع دیا تھا۔ نحل ان کے لیے خود اعتمادی کی وہ پہلی سیڑھی تھی جہاں قدم رکھتے ہی انہیں اپنے ماضی کا بوجھ دروازے پر اتار دینے کی اجازت ملی تھی، جہاں کسی کی پہچان اس کے باپ کے نام، نکاح نامے یا عدالتی فیصلے سے نہیں بلکہ اس کی صلاحیت، اس کے حوصلے اور اس کی نیت سے کی جاتی تھی۔ وہاں انہیں سکھایا جاتا تھا کہ ہنر ہاتھوں کی زینت نہیں، خودداری کا وسیلہ ہوتا ہے۔ نحل کی چھت تلے وہ عورتیں جو کل تک خود کو کمزور اور اکیلا سمجھتی تھیں اب اپنی آواز پہچانتی تھیں، اپنے فیصلوں پر ڈٹ کر کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ نحل محض پناہ نہیں تھی بلکہ تربیت تھی، دل کی بھی اور ذہن کی بھی، تاکہ جب وہ اس دروازے سے باہر نکلے تو کسی کے سہارے کی محتاج نہ رہے بلکہ خود کسی اور کے لیے سہارا بن سکے۔ اور پچھلے 6 سالوں سے ان چاروں نے ایک دوسرے سے ناراض اور دور ہونے کے باوجود اگر کسی کو نہیں چھوڑا تھا تو وہ نحل تھا اور وہاں کے لوگ تھے۔ وہ باہر آ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمرد کی آنکھیں نم تھیں۔ مصطفیٰ آگے تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر فرمانبرداری کے ساتھ چلو۔ اس کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی اپنے رب کے راستوں پر عاجزی سے چلو۔ مکھی اپنی مرضی کے راستے نہیں بناتی بلکہ مقررہ راستوں پر چلتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور رس جو مکھی جمع کرتی ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے شفا بنتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی آزمائشوں سے صبر، سچ اور برداشت کا رس جمع کریں تو شاید ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز نکلے جو دوسروں کے لیے شفا ہو، زہر نہیں۔ کیا ہر درد کو شفا میں بدلا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ نے اس کے سوال پر گردن موڑ کر اسے دیکھا اور قرآن پاک بند کر دیا۔ اسے فجر میں اٹھتا دیکھ کر اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی، آج بھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بات کرے تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ ویسے بھی آج کل نئے گھر کے سلسلے میں پریشان سا تھا اور ٹھیک سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ نہیں کہا کہ وہ کانٹوں سے دور رہے اور صرف خوبصورت پھولوں سے رس لے بلکہ اسے ہر قسم کے پھولوں سے رس لینے کو کہا۔ اس میں تنوع ہے کیونکہ کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھٹے، کچھ تلخ۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم صرف آسان دنوں سے گزریں گے اور ہیپیلی ایور آفٹر رہیں گے۔ ہمیں زندگی کے ہر موسم سے گزرنا ہے، چاہے وہ خوشی ہو، ذلت ہو، عزت ہو یا آزمائش، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے پر عاجزی سے چلنا ہے۔ ہنی بی کا کمال یہ نہیں کہ وہ رس چنتی ہے، کمال یہ ہے کہ وہ نظم نہیں توڑتی۔ وہ اپنے مقررہ راستوں پر چلتی ہے، چھتے میں لوٹتی ہے اور جو کچھ سمیٹتی ہے اسے اندر ایک عمل سے گزارتی ہے۔
उसी अमल के बाद वो रस शहद बनता है। अगर वो बेतरतीबी से चले या जहर समेटे तो शहद कभी ना बने। मक्खी अगर अपने रास्ते खुद बनाने लगे तो छत्ता टूट जाए। उसे मालूम है उसका मदार कहाँ है, वापसी कहाँ है और इज्तिमा कहाँ है, और ये सब बताने वाला अल्लाह है। अगर वो हमें ज़िंदा रहने के तरीके बताता है तो वो मखलूक जिसे हम कमतर समझते हैं उसके नज़दीक मुअज़्ज़ज़ है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर ज़मरत की तरफ पूरी तवज्जो से देख कर बोला, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी मिन कुल्ल समरात की तरह होती है ज़मरत। हम सिर्फ मोहब्बत नहीं देखते, हम बेवफाई भी सहते हैं, सच व झूठ की तपिश भी सहते हैं, कांटों और मुश्किल तरीन दिनों से भी गुज़रते हैं। मगर सवाल ये नहीं कि कांटे थे या नहीं, सवाल ये है कि इस सब के बाद हम अपने अंदर क्या बना रहे हैं। कहीं हम अपने अंदर की कड़वाहट को नफ़रत का गोदाम तो नहीं बना रहे। अगर तुम अपने दुख को इंतकाम में बदल दो तो वो जहर बन जाएगा। अगर तुम उसे सब्र वक़ार और सच पर कायम रहने की अमल से गुजारो तो वही दुख किसी के लिए शिफा बन सकता है, किसी दूसरे इंसान के लिए ना सही, कम से कम तुम्हारे अपने दिल के लिए। ज़मरत की आंखों में नमी तीर गई, मगर वो सुन रही थी और समझ भी रही थी। मेरी रूह इतनी अच्छी नहीं है मोज़ी, लोग जो सब करते हैं मैं माफ़ नहीं कर पाती। मेरा दिल कभी कभी कड़वा हो जाता है। मक्खी फूल से रस लेती है मगर फूल को नोचती नहीं है ज़मरद। वो उसका जड़ नहीं काटती, वो अपना हिस्सा लेकर आगे बढ़ जाती है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, तुम चाहती तो हर ताल्लुक़ को जड़ से काट देती, हर इंसान पर बदगुमानी जमा देती, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। यही सुबल रब्बिक है। शहद के रंग मुख्तलिफ होते हैं, यानी हर तजुर्बा एक जैसा नहीं होता, हर दुख का रंग अलग होगा। अगर तुम सुबल रब्बिक पर रहो तो उन सब का हासिल मीठा हो सकता है। शहद बुनते वक्त रस भी फ़ौरन शहद नहीं बनता, वो एक अमल से गुज़रता है। मक्खी के अंदर अल्लाह का दिया हुआ एक निज़ाम है जो उस रस को बदलता है। हमारे अंदर वो निज़ाम अताअत है, सब्र है, नीयत है। अगर नीयत बुरी हो तो रस सड़ जाएगा, अगर नीयत हक़ की हो तो वही रस शिफा बन सकता है। शिफा बाहर के फ़ैसले से नहीं आएगी, अंदर के नज़्म से आएगी। दर्द खुद ब खुद शिफा नहीं बनता, मगर हर दर्द में शिफा बनने की सलाहियत रखी गई है, बशर्त ये कि तुम रास्ता ना छोड़ो। और इस अमल में अगर मैं कभी टूट जाऊँ। मुस्तफ़ा ने हाथ में थामे मसहफ़ को देखा और फिर ज़मरत को। अल्लाह ने मक्खी को रस जमा करने का हुक्म दिया है ज़मरत, जहर बनाने का नहीं। हमें भी आजमाइशों से गुज़रने का हुक्म है, कड़वाहट जमा करने का नहीं। यानी शिफा खुद ब खुद नहीं मिलती, उसके लिए सब्र तवक्कुल के साथ एक आजमाइश से गुज़रना पड़ता है। दुनिया में हर इंसान की आजमाइश अलग है। अगर हम रुक कर सोचें कि इस आजमाइश ने हमें क्या सिखाया, तब वो निशानी बनेगी, वरना महज ज़ख्म रह जाएंगी। देखो, जब ज़रमीना का मामला शुरू हुआ था, शुरू में तुम हर चीज़ पर गुस्सा थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुमने अपने गुस्से को मकसद में बदला। तुमने रोना छोड़कर इंसाफ के लिए खड़ा होना ज़रूरी समझा। यही तब्दीली है, यही रस का शहद बनना है। तो शील्ड स्टार वालों की तरह तुम भी कह रहे हो कि मैं शहद की मक्खी हूँ। ज़मरत ने हल्की सी हंसी के साथ आंसू पोंछे, वो भी हंसा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मक्खी की तरह होना सीखना चाहिए। मक्खी का छत्ता तन्हा नहीं होता, वो जमात में रहती है, उसका निज़ाम इज्तिमाई है। तुम भी अकेली नहीं हो, मैं हूँ, तुम्हारे वालिदैन है, तुम्हारे दोस्त है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की हिदायत है, यही तुम्हारा छत्ता है। ज़मरत को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कहीं कोई ग्रह आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हो। आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी, एक मुश्किल दिन सामने खड़ा था, मगर उस लम्हे लगा कि दर्द का मतलब सिर्फ टूटना नहीं होता, शायद वो एक अमल है जिससे गुज़र कर इंसान अपने अंदर कोई मीठा ज़ख़ीरा बना सकता है। उसने उस लम्हे वो मीठा ज़ख़ीरा बनाने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। रात के आखिरी पहर की वो साथ थी जब इस्लामाबाद की सड़कें दिन भर के शोर से निढाल होकर खामोशी की चादर ओढ़ चुकी थी और मारगला की पहाड़ियों से यूँ दिखाई देती थी जैसे किसी दरवेश ने शहर के सिरहाने बैठकर आंखें बंद कर ली हों। बालाज की बाइक की हेडलाइट खाली सड़कों पर एक लंबी लकीर खींचती हुई आगे बढ़ रही थी। वो रात भर यूं ही अपनी बाइक पर घूमता रहा था, कभी ब्लू एरिया के सुनसान सिग्नल से गुजरता, कभी एब्सेक्ट
ایف سیکٹر کے کشادہ گلیوں میں تیز ہوا کو چیرتا ہوا جاتا، کبھی ایک دم بریک لگا کر کسی چوک پر رک جاتا، جیسے کسی اندیکھے سوال نے اس کا گریبان پکڑ لیا ہو۔ دل کے اندر کی انجان بے چینی اس انجن کی آواز سے بھی زیادہ شور مچا رہی تھی۔ یہ اس کا ایف سیکٹر کا کوئی چوتھا راؤنڈ تھا، جب نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے فیصل مسجد کے باہر بائیک پارک کی اور اس مسجد میں کبھی نہیں آیا، اسی لیے مسجد وزٹ کرنے کا خیال آیا۔ فجر سے پہلے کی نرم سی ٹھنڈ مارگلا کی پہاڑیوں سے پھسلتی ہوئی سفید سنگ مرمر پر اتری ہوئی تھی۔ فیصل مسجد کا صحن کسی خاموش سمندر کی طرح لگتا تھا اور اسی سمندر کے کنارے بالاج کھڑا تھا۔ اس نے جوتے اتار کر باسکٹ میں رکھوایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خود پر ہنس بھی رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے، وہ جسے مساجد کی سنجیدگی سے گھبراہٹ ہوتی تھی، جسے لگتا تھا کہ یہ جگہ بس بوڑھوں اور نادم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، مگر اس صبح اس کے قدم جیسے کسی اور کے اختیار میں تھے۔ وضو خانے کے پاس سے گزرا تو ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں اور صابن کی خوشبو نے اسے ایک لمحے کو روک لیا۔ اس نے رک کر وضو بھی کر لیا۔ اسکول کے دنوں میں سیکھا تھا اور اکثر زمینہ شرم دلا دیتی تو چند رکعت نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ اب تو عرصہ ہوا تھا کہ نہ وضو کیا اور نہ نماز پڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر تک آ گیا، جہاں دو شہروں سے آئے لوگ مختلف لہجے میں باتیں کر رہے تھے اور کئی لوگ وہیں پر تکیے لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے فون سے چند تصاویر لے کر وہ آگے بڑھا اور نمازیوں والے حصے میں چلا گیا، جہاں نرم قالین پر کچھ لوگ قرآن کھولے بیٹھے تھے۔ بالاج نے جیکٹ کی زپ کھولی اور ایک ستون کے قریب جا بیٹھا۔ باہر کی نسبت وہاں کا دل ایک سکون اور خاموشی تھی۔ سرخ قالین پر بیٹھے ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے ایک چھوٹے سے حلقے پر جا ٹھہری، جہاں عام سے حلیے میں شلوار قمیض پہنے اسی کا ہم عمر لڑکا بیٹھا تھا اور اس کے سامنے 5-6 بچے دائرہ بنائے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا دھیرے لہجے میں آیت پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ بالاج کو اس کی آواز پسند آئی تھی۔ وہ پوری طرح سے بچوں کی طرف متوجہ تھا۔ بچوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں 3 کام کرنے کو کہتا ہے اور 3 کاموں سے روکتا ہے۔ پہلے 3 اچھے کام یعنی عدل، احسان اور اپنے رشتہ داروں کو دینا۔ 3 برے کام یعنی بے حیائی، برائی اور زیادتی۔ اب عدل کیا ہے؟ نرمی سے کہتے ہوئے بچوں سے پوچھ رہا تھا۔ بالاج کا دل کیا وہ آیت دوبارہ پڑھیں۔ شیخ، جب ہم سب کو برابر ٹافی ملے، ایک چھوٹے لڑکے نے فوراً کہا۔ وہ نوجوان ہنسا۔ ہاں بالکل، اگر میں علی کو 2 ٹافیاں دوں اور کامران کو 1 بھی نہ دوں تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے، اور اگر کوئی کمزور ہے تو اس کا حق دبایا نہ جائے۔ بالاج کے ذہن میں اپنے باپ اور ان کے بھائیوں کا عدل گھوم گیا۔ اسے ٹافی والی مثال بھی پسند آئی۔ اور احسان کا مطلب صرف برابر دینا نہیں، بلکہ کبھی کبھی زیادہ دینا بھی ہے اور اس کے بعد جتانا نہیں ہے۔ احسان میں نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا بھی آتا ہے، جیسے اگر تمہارا دوست بیمار ہو اور تم اس کا ہوم ورک بھی کر دو، اپنی ٹافی میں سے آدھی اسے دے دو، تو یہ احسان ہے۔ بالاج ہنسا۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے زعفران کے ساتھ عدل کیا یا احسان۔ اگر کوئی ہمیں تنگ کرے تو کیا ہم اس پر بھی احسان کریں؟ بچے کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ نوجوان بھی لمحہ بھر کو رکا۔ دیکھو، احسان کا مطلب یہ نہیں کہ تم ظلم برداشت کرتے رہو، لیکن تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو اور پھر بھی معاف کر دو، یا کم از کم گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تو یہ احسان ہے۔ بالاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس دنیا میں لوگ کب کسی کو یوں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے طاقت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سامنے والے کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ اور اطاعت ذی القربیٰ یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینا، صرف پیسے دینا نہیں، وقت دینا، خیال رکھنا، فون کرنا، ملنا۔ کبھی کبھی دادی دادا اور والدین کو صرف سننے والا کان چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی دینا ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ مسکراہٹ صدقہ ہے، پتہ ہے نا؟ وہ بچوں سے پوچھ رہا تھا۔ سر، اگر رشتہ دار ہی برے ہو تو؟ وہ ہنسا۔ بالاج کی دلچسپی گہری ہوئی۔ بچے خاصے حقیقت پسند لگتے تھے۔ پھر بھی تم اپنے حصے کا اچھا رویہ نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ بالاج کو اس کا جواب پسند نہ آیا۔ اس کے یہاں رشتے بس رسمی پیغامات تک محدود تھے۔
پھر اس نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا، فحشا یعنی بہت بری باتیں اور حرکتیں جو شرمناک ہو، منکر یعنی وہ سب کچھ جو اللہ اور اچھے لوگ برا سمجھتے ہیں، اور بغی یعنی کسی پر ظلم کرنا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے کو مارتا ہے تو یہ طاقت کا غلط استعمال ہوا نا، سب ہنس پڑے۔ ہاں، اور جیسے کوئی امیر آدمی غریب کا حق مار لے یا کوئی طاقتور کمزور کو ڈرا دے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اللہ آخر میں کہتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ مطلب یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ سر اگر ہم پھر بھی بھول جائے تو؟ وہ مسکرایا۔ پھر دوبارہ یاد کر لو، اللہ ناراض نہیں ہوتا اگر تم سچے دل سے واپس آ جاؤ۔ بالاج اٹھ کھڑا ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے یہ جواب بچوں کے لیے نہیں اس کے لیے تھے۔ یہاں ایک سادہ سا لڑکا بچوں کو بتا رہا تھا کہ عدل اور احسان کمزوری نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور وہ اتنا باہمت نہیں تھا کہ اتنے آگے آ کر عدل یا احسان کرتا۔ اس نے دور محراب کی طرف دیکھا جہاں چند لوگ نفل پڑھ رہے تھے اور اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی دروازہ ہلکا سا کھلا ہے۔ اذان ہونے لگی تو واپس جانے کے لیے مڑا، دل بہت بوجھل تھا۔ برادر، نماز نہیں ادا کرنی؟ وہی لڑکا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ چونک کر مڑا، عرصہ ہوا تھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور اس وقت اسے یوں لگا جیسے اسے نماز آتی ہی نہیں۔ میں نماز نہیں پڑھتا، اس نے سچائی سے بتا دیا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ غیر مسلم ہیں؟ بالاج نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر نماز پڑھ لیجیے، چند منٹ ہی لگیں گے۔ وہ وضو نیچے سے کر کے آیا تھا، اسی لیے اس کی آفر پر خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ٹوپی لیتا اول وقت کی نماز فجر ادا کرنے لگا۔ اسے خود پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس کے اندر ایک عجیب خلا بھی پھیل رہا تھا۔ گھنٹے بعد جب وہ اپنے فلیٹ کے نیچے بائک پارک کر رہا تھا تو آسمان پر ہلکی نیلاہٹ پھیل رہی تھی اور اسے یوں لگا جیسے رات بھر کی اس بے مقصد دوڑ کے بعد کسی نے اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دیا ہو کہ زندگی کی رفتار کم کیے بغیر سمت نہیں بدلتی، اور سمت بدلنے کے لیے پہلے ماننا پڑتا ہے کہ تم غلط جا رہے ہو۔ اس نے ہیلمٹ اتارا اور بائک سے اتر کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے فلیٹ کے باہر پہنچ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ اوپر جاتی سیڑھیوں کے پاس داؤد رسانی سو رہا تھا۔ او ہیلو، اٹھو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ نیند سے چور داؤد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم کہیں نائٹ شفٹ کرتے ہو؟ موزی نے بتایا ہی نہیں، میں بلا وجہ ساری رات یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہا۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ وہ پاس ورڈ ڈال رہا تھا۔ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور پھر خود ہی غائب ہو گئے۔ داؤد کا انداز دوستانہ تھا جیسے وہ بڑے پکے سگے کزن ہوں۔ میرا نمبر لے کر کال کر لیتے، وہ دروازہ کھول کر اسے ساتھ آنے کو کہہ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ داؤد کے سوال پر اس نے ایک لمحے کو میز پر پڑی ووڈکا کو دیکھا اور پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ مسجد سے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ داؤد نے بھی اس کے گھر کا حلیہ دیکھ لیا تھا، پھر بھی کچھ کہا نہ اسے جج کیا۔ میں بھی قضا نماز پڑھ لوں، اس کے بعد سوؤں گا اور پھر ہم بات کریں گے، اس نے بتایا۔ زرمینہ کو دھوکہ دیا تھا یا مائدہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ واش روم کی تلاش میں کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا جب بالاج کی آواز پر ساکت ہوا۔ مائدہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی لیکن پکڑا گیا۔ زرمینہ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ کمرے میں چلا گیا جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ E7 اسلام آباد۔ اسی شہر کے ایک اور حصے میں اسی فجر کے وقت مائدہ اپنے کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کچن سے آتی تلاوت کی آواز کو وہ آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ چولہے پر چائے ہلکی آنچ پر پک رہی تھی اور میز پر چند قرآنی آیات کا تدبر لکھ رکھا تھا۔ یہ اس زمانے میں وہ لکھا کرتی تھی جب ان چاروں کی دوستی اچھے دور سے گزر رہی تھی۔ وہ تدبر لکھتی تھی اور کالج جا کر 10 منٹ کے لیے ان تینوں کو بتاتی جس پر وہ بھی اپنا نظریہ یا اپنی سمجھ اسے بتاتی، اور یہ سرگرمی مائدہ اپنی قرآن ٹیچر کے لیے کیا کرتی تھی جنہیں تدبر کرنے والے اسٹوڈنٹ بہت پسند تھے اور وہ ان کی گڈ بکس میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ کچھ اپنا تدبر لکھتی اور کچھ ان تینوں کی، اگر کوئی بات پسند آتی تو وہ لکھ لیتی۔ اب اکثر اوقات یوں ہی وہ نوٹس اٹھا کر پڑھ لیا کرتی تھی۔ ترجمہ: اور جب تم اللہ سے عہد کرو تو اسے پورا کرو اور پکی قسموں کو توڑ نہ دو۔ بعد
توڑ نہ دو بعد اس کے کہ انہیں مضبوط کر چکے ہو۔ اسلام آباد آنے کے بعد سے اس کی زندگی جدوجہد کا دوسرا نام بنی تھی اور آج بھی وہ ایک الجھی ہوئی سی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کیبن سے اپنی کالتی چولہے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور چولہا بند کیا۔ مبصر کہہ رہا تھا کہ یہ عہد صرف زبانی وعدہ نہیں بلکہ ہر وہ ذمہ داری ہوتا جو تم پر ڈالی گئی ہے، رشتوں کی امانت کی، سچائی کی۔ داؤد سے رشتہ بھی اسی وعدے کی کڑی معلوم ہوتی تھی، وہ رشتہ جسے اس نے سہولت نہیں بلکہ شعوری انتخاب سمجھ کر قبول کیا تھا، جس میں اس نے دیانت کا وعدہ کیا تھا اور داؤد سے جوڑا گیا رشتہ محض جذباتی وابستگی نہیں تھا، اس کے ولی وارث کی موجودگی میں کیا گیا ایک عہد تھا۔ آپ جب بھی آتے ہیں میری زندگی میں کوئی نیا طوفان ضرور لاتے ہیں، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے رات میں سب کے چلے جانے کے بعد داؤد سے پوچھا تھا۔ میں ایسے ثبوت سامنے لانے والا ہوں جو ماموں کی ساری سیاست کو زمین بوس کر دیں گے، وہ پرجوش سا بتا رہا تھا۔ وہ مائدہ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا لیکن ہر مرتبہ اسے کہنا پڑتا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں ہی آیا ہے۔ ایسا کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اس کے سوال کرنے پر داؤد مسکرایا اور پھر ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جیسے ذہن میں ترتیب دی ہوئی پوری بساط ایک ہی جملے میں سمیٹنے آیا ہو۔ میں پچھلے چند ماہ سے ایسے ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں جن میں سرکاری فائلوں کی نقل، خفیہ مالی ریکارڈ اور وہ دستاویزات شامل ہیں جو ظاہر کریں گے کہ ماموں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی منصوبوں کے اربوں کے ٹھیکے اپنے قریبی لوگوں اور خاندان کو دلوائے ہیں، یعنی نیپوٹزم۔ ماموں نے سرکاری فنڈز میں خرد برد کی اور بعض اہم فیصلوں میں ایسے معاہدوں کی منظوری دی جو بظاہر ملکی مفاد کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ ثبوت میں خود منظر عام پر لانے کی بجائے میں چند تحقیقی صحافی اور بااثر سیاسی حلقوں تک پہنچاؤں گا تاکہ میڈیا پر کرپشن اور قومی مفادات کے خلاف جانے کی کہانی سامنے آئے۔ سیاسی حلقوں کی گہما گہمی ہونے تک مشہور ہونے کی خواہش رکھنے والا صحافی خبر بریک کر چکا ہوگا، پارلیمان اور اپوزیشن میں ہنگامہ کھڑا ہوگا، عوامی اعتماد متزلزل ہو جائیں گے اور جب پورا ملک ماموں کے فیصلوں پر سوال اٹھا رہا ہوگا تب مزید دستاویزات سامنے آ کر یہ تاثر مضبوط کر دیں گے یہ صرف ایک غلطی نہیں بلکہ برسوں سے چلنے والا طاقت، پیسے اور اثر و رسوخ کا جال تھا جو اب ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹنے والا ہے۔ اتنی پیچیدہ پلاننگ پر مائدہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس سب میں اگر انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس نے لہجہ سرسری رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی ساری پلاننگ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ داؤد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ آپ میری فکر مت کریں، وہ میرا جتنا نقصان کر چکے ہیں، آنے والا ہر نقصان اس کے آگے کم ہے، اور میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پہلے ہی میرے اندھیروں کا حصہ بن چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پھر یہ سب آپ کو کسی اور سے معلوم ہو۔ مائدہ نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا جیسے اس آدمی کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور یہ سب زرمینہ کے کیس کے لیے کیسے مفید ثابت ہوگا۔ کیس کی سماعت کل دوپہر میں ہے اور میں صبح پہلی خبر یہیں بریک کرنے والا ہوں۔ ماموں کی سیاسی طاقت ہی وہ ڈھال ہے جس نے زرمینہ کے قتل کے بعد سے اب تک سچ کو دبایا ہوا ہے۔ جج، وکیل، پولیس، تفتیشی افسران اور گواہ سب ان کے دباؤ میں ہیں کیونکہ کوئی بھی طاقتور سیاستدان کے خلاف کھڑا ہو کر اس ملک میں مورل چیلنجر نہیں بننا چاہتا۔ جب تک وہ سیاسی طور پر مضبوط ہے زرمینہ کا کیس کبھی انصاف تک نہیں پہنچ سکتا۔ مائدہ نے اب کی مرتبہ دلچسپی سے اسے دیکھا جیسے اس کی پیٹ میں داؤد کو وہ سچ بتانے کے لیے مروڑ اٹھ رہے ہو کہ انہیں اصل قاتل کا علم ہو چکا ہے۔ میں ماموں کو ڈیفیم کرنے کی مہم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں تک چلا سکتا ہوں اور اس وقت تک اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ کیس پر اس کا سیدھا اثر پڑے گا۔ جب میڈیا میں کرپشن اسکینڈل نظر آئے گا، پارلیمنٹ میں شور مچے گا اور عوامی دباؤ بڑھے گا تو ماموں کی ساکھ اور طاقت کمزور ہو جائے گی۔ جیسے ہی ان کی سیاسی گرفت ڈھیلی پڑے گی تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے جو ابھی تک محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بہت عجیب آدمی ہیں داؤد، قاتل بھی ہے، بدلہ لینے والے بھی ہے اور پھر ایسے بیٹھ کر وضاحت دے رہے ہیں جیسے کسی رشتے کا حق ادا کر رہے ہو۔ اس سب میں آپ کا اصل کیا ہے؟ داؤد کی نگاہوں میں ایک سنجیدہ سی روشنی ابھری۔ وہ ساری پلاننگ بڑے محو ہو کر بتا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہماری شادی کسی معاہدے کی طرح ہے، جیسے 2 لوگ اپنے اپنے زخموں کے ساتھ ایک ہی کشتی میں بیٹھ گئے ہوں اور پھر انہوں نے اس سفر کو مرتے دم تک نبھانے کا عہد کر لیا ہو۔
داؤد نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر ہر معاہدہ ایک سا نہیں ہوتا، ایک دن بدلہ ختم ہو جائے گا، سب موو آن کر جائیں گے، اور میں آپ کو یہی یقین دلاتا رہوں گا کہ میں اب بندے نہیں مارتا، کیونکہ اس کے بعد آپ کا ضمیر آپ کو پستیوں میں ڈھکیلنے لگتا ہے۔ یہ سب لڑائیاں ختم ہو جائے گی، ہم سب ماضی سے آزاد ہو جائیں گے، اور اس روز میں آپ کو اپنے اصل کے ساتھ ملوں گا۔ مائدہ چند لمحوں کے لیے واقعی کچھ نہ کہہ سکی۔ ہماری شادی میں محبت کا کوئی اعلان نہیں ہوا، نہ ہم نے مستقبل کے کوئی خواب دیکھے، نہ کوئی وعدہ کیا، لیکن ہم دونوں یہاں ایسے بیٹھے ایک دوسرے کو اپنے سب سے خطرناک راز بتا رہے ہیں، یعنی ہم پارٹنر ان کرائم ہوئے۔ مائدہ نے مسکرا کر کہا، شاید یہی اس رشتے کی شروعات ہے، ہم پارٹنر ان کرائم سے پارٹنر ان لائف کا سفر کر سکتے ہیں۔ بھروسہ قائم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش اور رشتہ نبھانے کا عہد کیا جا سکتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے وہ ایک دن ہمیں مکمل طور پر تباہ نہیں کرے گا، ہم بھی اچھی اور نارمل زندگی جئیں گے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب پہلے جیسی اجنبی نہیں رہی تھی۔ دو زخمی لوگ یہ تسلیم کرنے لگے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ضرورت نہیں، شاید زندگی کا ایک سہارا بنتے جا رہے ہیں۔ کیا تم وہی ہو جس نے یہ عہد کیا تھا؟ اس نے کپ میں چائے ڈالی۔ مبصر کہہ رہا تھا کہ قسمیں مضبوط کر لینے کے بعد انہیں توڑ دینا دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، کیونکہ ہر ٹوٹا ہوا وعدہ انسان کے اندر اعتماد کی ایک اینٹ گرا دیتا ہے۔ اور مائدہ نے محسوس کیا کہ اصل خوف نقصان کا نہیں بلکہ اس کھوکھلے پن کا ہے جو وعدہ توڑنے کے بعد دل میں رہ جائے گا۔ سورہ النحل بہت خوبصورت سورہ ہے، وہ ہمیشہ مسمرائز ہوتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی تھی۔ شہد کی مکھی کانٹوں کے درمیان سے رس کشیدنے کے بعد بھی واپس اپنے چھتے میں آ کر اسے میٹھے شہد میں بدلتی ہے، اور مائدہ کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی بھی اسی مکھی کی مانند ہے۔ اس کی الجھنیں اور مسائل سب مختلف پھول ہیں، کچھ خوشبودار، کچھ کانٹوں سے بھرے اور کچھ بے حد میٹھے، مگر اس کا عہد یہ ہے کہ وہ ان سب سے گزرتے ہوئے اپنے اندر کا رس کڑوا نہ ہونے دے۔ داؤد سے رشتہ بھی اسی چھتے کی ایک کڑی تھا جہاں اعتماد کا شہد جمع ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ اس عہد کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اس عہد سے ہٹ گئی تو شہد کڑوا ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہی تو شاید وقتی طور پر نقصان ہو، مگر دل میں ایک مٹھاس باقی رہے گی جو کسی بیرونی کامیابی سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے کپ اٹھایا اور گہرا سانس لیا۔ عہد نبھا کر جو اندرونی استحکام ملتا ہے وہی اصل شہد ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔